مفتی محمد رضوان گنگوہی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اور انگنت انعامات و احسانات ہیں۔ اس قدر نعمتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر بھی ان نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتی، اور یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب مل کر بھی ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اس انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے ایمان کی دولت۔ خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العزت کا اس نعمت کو عطا فرما کر امت کے اوپر عظیم احسان ہے۔ سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم اگر ایمان لانا بھی چاہتے تو ہمیں اس کے پیچھے کتنی جد و جہد کرنی پڑتی، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی۔ ہمیں اپنے گھرانے سے، اپنے خاندان سے اور اپنی پوری سوسائٹی سے دشمنی مول لینی پڑتی، ہم کو جان سے مارنے کی کوششیں کی جاتی۔ لیکن اللہ کا کیسا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے بغیر جد و جہد کے، بغیر کسی مشقت کے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے یہاں ہمارے تمام اعمال اسی نعمت کی وجہ سے ہی معتبر ہوں گے۔ گویا دنیا میں ہم جتنے نیک اعمال کرتے ہیں، ان تمام نیک اعمال کی اساس اور بنیاد یہ عظیم نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو وہ ساری زندگی نمازیں پڑھے، سجدے میں سر رکھ کر رہے، ساری زندگی روزے رکھے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی نیک عمل معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی جینے دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو ان کے نیک اعمال کو نکارا نہیں جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، باطل قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کے اعمال کا اعتبار کیا جائے گا، ان کے اعمال کا ثواب دیا جائے گا، ان کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی۔ اور بھی بہت سی آیات میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو شخص ایمان کا انکار کرے گا تو اس نے جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے سب بیکار ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطا بها فی الدنیا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس طرح ظلم نہیں فرمائیں گے کہ اس کا کوئی نیک عمل کم فرما دیں، یعنی کسی انسان نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے سب اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں مسلمانوں کو دنیا میں دی جا رہی ہیں۔
وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی دیا جائے گا، اور آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا دنیا کی نعمتوں کی ان سے کوئی نسبت نہیں ہوگی۔ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بے انتہا فائق اور بڑی بھی نعمتیں ہوں گی۔ آخرت کی نعمتیں اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہوں گی۔ جو نعمتیں آخرت میں ایمان والوں کو دی جائیں گی ان کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ایمان والوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب ابن آدم، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، دیکھنا اور سننا تو درکنار، کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ایمان کی شرط کے ساتھ یہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، اور رہا کافر غیر ایمان والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ کسی کے نیک عمل کو بیکار نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، مگر دینے کا قانون یہ بنایا ہے کہ اگر ایمان ہے تو بدلہ دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، حساب اس کا یہی چکا دیا جاتا ہے، نمٹا دیا جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو یہی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے دامن میں کوئی نیک عمل نہیں بچتا، اس لیے کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ نے اس کا حساب چکا دیا۔ بس ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان عظیم نعمت ہے، ایمان کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال اللہ کے یہاں معتبر ہیں، ہمارے اعمال کی قدر و قیمت ایمان کی برکت سے ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کفار و مشرکین بھی تمنا کرنے لگیں گے کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یاد بھی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی قدر و قیمت سے متعلق بیان فرمائی ہے لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایمان عظیم نعمت ہے۔ یہ دور دجالی دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ایمان کی حفاظت مسلمان کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ روز بروز